اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال والاکرام کی کتاب لا ریب کے چند مقدس کلمات آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ یہ 19ویں پارے سے سورۃ الشعراء کے آیت نمبر 2 سے کلمات ہیں۔ ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے، تل کا یہ آیات آیتیں ہیں الکتاب کتاب کی، المبین روشن۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چند صورتوں میں یہی کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان کا بیان کرنے کا سیاق و سباق سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس کتاب میں جو بات بیان ہے وہ روشن ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو واضح نہ ہو، ہر چیز واضح ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب مبین فرمایا ہے، رب کائنات نے لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت مقدسہ نمبر ہے 59، پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام۔ پارے کا 13واں رکوع ہے اور سورت کا 7واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی خشک نہیں، کوئی تر نہیں، مگر وہ اس روشن کتاب میں بیان ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسی خشک چیز نہیں، کوئی تر چیز نہیں جس کا اس کتاب میں بیان نہ ہو، یعنی اللہ پاک فرماتے سب کا اس میں بیان ہے۔ دوسرے سورۃ یونس، اس کی آیت نمبر ہے 61۔ اس میں ہے کہ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، نہ اس سے بڑی کوئی چیز اور نہ چھوٹی چیز، نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کتاب مبین میں نہ ہو، الا فی کتاب مبین، جو اس روشن کتاب میں نہ ہو، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز، تمام علوم جو ہیں وہ لوح محفوظ میں ہیں۔ لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین فرمایا گیا، روشن کتاب۔ کیا وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لکھی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو بھولنے کا خطرہ تھا کہ اس نے کہا لکھ لو کہیں بھول ہی نہ جاؤں؟ وہاں تو بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جس نے 14,000 18,000 20,000 40,000 مخلوق پیدا کی ہے اور ہر فرد کو وہ جانتا ہے، اسے بھولنے کا کیا خطرہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس لیے سب کچھ لکھا ہے تاکہ میرے وہ بندے
جن کو میں نگاہ دوں گا، نظر دوں گا، روشنی دوں گا، وہ روئے محفوظ کو دیکھ کے دعائیں کریں گے، لوگوں کو میرے دیے علم سے آگاہ کریں گے جو میں نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور دنیا کو میری محبت میں لے کر آئیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب یہ بات کرتا ہے تو فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ جب کوئی پتا گرتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں۔ کیا بات، کیا شان ہے۔ اور ایک وقت میں ایک نہیں، کروڑوں پتے گرتے ہیں، کروڑوں۔ جب خزاں کا موسم ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے، ہر درخت کے پتے گر جاتے ہیں، کروڑوں، اربوں، خربوں، ہر پتے کو وہ جانتے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، آیت قرآنی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور اگر کوئی دانہ زمین کے اندھیرے میں ہوتا ہے، یعنی زمین کے اندر کیسان ایسے کر کے پھینکتا ہے، دانے پھینکتا ہے، پھر سہاگا کو پھیر دیتے ہیں، زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظلمات الارض، زمین کے اندھیرے۔ اب یہ جو انسان ہے یہ بھی اندھیرے میں ہے۔ نمبر 1 کپڑے، نمبر 2 جسم کی کھال، نمبر 3 جھلی، نمبر 4 جنین، نمبر 5 اندر بچہ۔ اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے کہ بچہ کیسا ہے۔ یہ میں نے خود بنایا، مجھے تو پتہ، خالق نے خود بنایا۔ تو زمین میں جو اندھیرے ہیں، ان اندھیروں میں جو دانہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ اور زمین میں، قبر کے اندر جو انسان ہے، 1 ہے، 2 ہے، 10 ہے، 20 ہزاروں، کروڑوں کو جانتا ہے، خربوں خرب کو جانتا ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، إِلَّا فِي کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ یہ سارا کچھ کتاب مبین میں ہے، اور کتاب مبین قرآن میں ہے، اور قرآن نبی پاک کے سینے میں ہے، قلب منور کے اندر ہے۔ پھر یہ سورت یونس کی آیت نمبر 61 میں ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ، فرمایا تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں۔ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، وہ آسمان میں ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، إِلَّا فِي کتاب مبین، وہ سب کتاب مبین کے اندر ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جناب حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو تبلیغ کی، دعوت دی، واعظ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب واعظ کر رہے تھے، کیا واعظ کر رہے تھے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہم تو باپ ہونے کا بھی ادا نہیں کر رہے، بڑا چاو تھا شادی کرنے کا، اور ماں کو تنگ کر رکھا تھا کہ امی میری شادی کر، اور جہاں میں کہتا ہوں وہاں کر۔ بیٹا وہ لوگ جو ہیں معاشرے میں اچھا مقام نہیں رکھتے،
ماں بس مجھے نہیں پتہ اچھے ہیں برے ہیں، میں نے شادی وہی کرنی. اچھا، بس اسی چکر میں پھنسے ماں باپ، اپنے منڈوں کی اور کڑیوں کی، بچوں بچیوں کی، لڑکوں لڑکیوں کی دھمکیوں مطالبات میں پھنسے ہوئے. کتنے لوگ اپنے بچوں کو واعظ کرتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو، بیٹا سود نہ کھایا کرو، بیٹا سودی اکاؤنٹ چھوڑ دو، قیامت کو پاگل ہو جاؤ گے، دنیا میں پاگل ہو جاؤ گے، قیامت کو پاگل ہو جاؤ گے. اور لوگ دیکھیں گے پاگل، پھر وہ پاگل جا رہا ہے، وہ پاگل جا رہا ہے، وہ پاگل جا رہا ہے. کتنی بدنامی ہوگی. کتنے لوگ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں، کتنے لوگ یہ واعظ کرتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حب من خردل فتکن فی صخرۃ و فی السماوات و فی الارض یأتی بہا اللہ. بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہوئی، وہ پتھر کی چٹان پر ہوئی، یا آسمانوں میں ہوئی، یا زمین میں کہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ وہ لے آئے گا. کیا بنے گا تیرا پھر؟ اب ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ماں باپ کتنے بے بس ہیں کہ منڈا اس دن مسجد میں آئے گا جس دن ماں مرے گی، بس. یا کلّا کا ختم ہوگا تو منڈا مسجد میں، پھر منڈا غائب. اب منڈا کہاں گیا ہے؟ زمین کھا گئی اس کو. ہاں بتاؤ نا مجھے بابا، آپ اچھے لوگ ہو، بھی ماں مری منڈا مسجد میں، کلّا ختم ہو منڈا مسجد میں، اب کہاں گیا؟ غائب. کوئی اللہ سے محبت نہیں ہے، نہ ماں سے محبت تھی. وہ اس لیے معاشرے سے بچنے کے لیے کہ معاشرہ یہ نہ کہے گا کہ اس کا اپنا بیٹا کدھر ہے. لوگوں کے بیٹے بیٹھے ہیں اور گٹھلیاں پڑھ رہے ہیں، اپنا بیٹا غائب ہے. کہتے چلو پتہ لگ جائے مسجد میں گٹھلیاں پڑھنے کے لیے. ختم. مجھے ایک بچہ کہتا ہے، بابا جی میرے ابو جی کا کلشی کا ختم ہے تو آپ نے آنا ہے. چلو جی میں چلا گیا. لو جناب 8 سال ہو گئے، اب تک مسجد بھی نہیں آیا، رہتا ساتھ ہی مسجد میں. اس دن آئے تھے جسے کل کا ختم ہوا تھا، چنے کھانے کے لیے آئے تھے. کیا زندگی ہے اور کیا محبتیں ہیں اور کیا یہ دین پر عمل ہے. اس لیے کہ نہ ابے نے واعظ کیا نہ امی نے واعظ کیا کہ چل پتر مسجد، چل پتر مسجد چل. وہ تو کہتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں، سب کو کہنا چاہیے کہ بیٹا آؤ مسجد میں آؤ. عورتیں گھر میں نماز پڑھتی، میں بتا دوں آپ کو، مرد ہوا جو مسجد میں نماز پڑھے، اور جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز نہیں ہے. وہ باپ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہا ہے، یا بنیا، 6 بچے ہیں لوگوں کے، 8 بچے ہیں، سب غائب. کہاں چلے جاتے ہیں بچے؟ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ ماں باپ نے مرنا نہیں ہے؟ دیکھو باپ ایک واعظ کر، قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں. اللہ کی کتاب ہے نا، ہمارے رب کی کتاب ہے، جس نے یہ سانس جاری کیا ہمارا. یہ آٹومیٹک گاڑی چل رہی ہے، آٹومیٹک. اسی کو دیکھ کر آٹومیٹک گاڑیاں سے شروع کی لوگوں نے. ایسے چلتے ہیں نا وہ جندر بیچ، ایسے چلتے ہیں، ایسے دل بھی ایسے چلتے ہیں، ٹک 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 ٹک. کہ حرکتیں قلب بند ہو گئی، ٹک 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 ٹک. میرے پاس گھڑی تھی تو وہ بند ہو گئی. میں نے گھر والوں سے کہا بند ہو گئی ہے، کہنے اس کا سیل ختم ہو گیا. جب میں نے صبح آنکھ کھولی تو ایک اور گھڑی پڑی ہوئی تھی، اس کا سیل ٹھیک ہے. یہ سیل جب ختم ہو جاتے زندگی کے تو ٹک 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 بند ہو جاتی ہے. یہ تو نیا سیل پڑ جائے گا تو پھر یہ چالو ہو جائے گی. جب یہ اس گھڑی کا سیل ختم ہوا تو پھر یہ اس کا سیل نیا نہیں پڑے گا. قبر میں جائیں گے اور سانس جو ہے، سا آیا آیا نہ آیا، سا آیا آیا نہ آیا، اس سا کا کچھ اعتبار نہیں، جد مک کے ساتھ تیرے کسی دینا ادھار نہیں. سگے بیٹے نے بھی ایک سانس نہیں دینا، بو 10 سانس مجھ سے لے لو. میں
ادھر جایا کرتا تھا کسی شہر میں، شہر کا نام بھی لیتا ہوں کو اس سے ہوتا بندہ، پھر اس شہر کے لوگ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں یار کس کی بات تھی. میں ایک شہر میں جایا کرتا تھا، تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ بابا جی بس بہت تنگ ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے حالات صحیح کر دیں. اچھا وہ جی میں نے اس کو کہا کہ آپ ایک تیسرا کلمہ پڑھو اور قل واللہ پڑھا کرو، اللہ تیرے حالات صحیح کر دے گا، کیوں قل واللہ سے اور تیسرے کلمے سے برکتیں ہوتی ہیں. حسن اتفاق سے 6 مہینے بعد مجھے پھر جانا پڑ گیا. وہ آیا بڑا لپٹا، بڑا خوش، کہتا جناب آپ کا شکریہ. میں نے کیا کہتا وہ ان کلمات کی بڑی برکت ہوئی ہے، اللہ نے بڑی رحمتیں کی ہیں. میں کیا رحمت ہوئی ہے؟ کہتا کروڑوں روپے آ گئے میرے پاس، کروڑوں روپے آ گئے. میں کیسے آ گئے؟ یکدم. کہتے ابا جی فوت ہو گئے اور فوری طور پر وراثت تقسیم ہوئی، مجھے کروڑوں روپے مل گئے. بڑا خوش ہے کہ ابا مرا اور مجھے کروڑوں روپے مل گئے، میں وراثت مل گئی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی. لو یہ ہیں بچے، یہ اولاد ہے. ابا مرا ہے، خوش ہوا کہ میرے حصے میں وراثت آ گئی ہے اور بڑا مال آیا ہے جی. کیوں؟ ابا جی مر گئے. اس کا مطلب ہے اولادیں ماں باپ کے بوڑھے ہونے پر انتظار کرتی ہیں کب یہ مرے اور ہمارا حصہ ہمیں ملے. اور جب مر جاتے ہیں تو پھر بھائی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بیچو مکان، بیچو فیکٹری، ہمارا حصہ دو، دیوار کرو مکان میں. کیوں؟ ابا جی فوت ہو گئے. اور جب تک ابا جی ہوتے ہیں بچوں میں اتفاق رہتا ہے، ماں ہوتی ہے بچوں میں اتفاق رہتا ہے. جو ہی ابا جی فوت ہوتے ہیں مکان کے اندر دیوار آ جاتی ہے، ایک ادھر ایک ادھر، دکان میں دیوار ایک ادھر ادھر. دنیا میں بڑی مثالیں موجود ہیں کہ ابا جی امی جی فوت ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گھر. میرے پیارے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ دنیا بے وفا ہے. آج موقع ہے ہم اپنے لیے آخرت کا خزانہ اکٹھا کر لیں. اور یہ کتاب سنیں کیا کہتی ہے. بچوں کو واعظ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو واعظ کرنا چاہیے. بیٹا شرک نہیں کرنا. بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی تو نے کی ہے، اللہ تیرے سامنے لے آئے گا. بیٹا یا بنیہ اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کر. وامر بالمعروف، نیکی کو حکم کر. وانہا عن المنکر، برائی سے منع کر. اور اگر تجھے یہ کام کرنے کے بعد تکلیف آئے، واصبر علی ما اصابک، تو پھر صبر کر. یہ ابا جی واعظ کر رہے ہیں. بیٹا رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہ کر. بیٹا زمین پر اکڑ کے نہ چل. بیٹا دھیمی چال چل. بیٹا واغضض من صوتک، اپنی آواز دھیمی رکھ، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میرا بھی فرض ہے میں اپنے بیٹے کو واعظ کروں کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. شوہر کہے گا، بیوی کرے گی، بیوی کی شوہر کہے گا، ماں کہے گی بیٹا، باپ اس کا واعظ کرے گا، باپ کہتا ہے تیرے پاس ہے تو واعظ کر. نہ وہ کرتا ہے نہ وہ کرتا ہے، برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے دانہ دانہ میرے پاس محفوظ ہے، ذرہ ذرہ اس کا علم میری کتاب کے اندر موجود ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کیا کرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس جی ولا اصغر من ذلک الا ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ایک وہ کتاب ہے، ایک اور کتاب ہے کرام کاتبین، یہ جو لکھ رہے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، لکھتے ہیں، کرتے ہیں، سب لکھ لیتے ہیں. اور قیامت کا دن آئے گا اور 90 میل 100 میل لمبا رجسٹر ہوگا کھلا. اللہ فرمائے یہ پڑھ لے، یہ لکھ دے، پڑھ دے کیا لکھا ہوا ہے. پھر بندہ کہے گا یا اللہ کیا پڑھوں میں، سب کچھ تو میں نے کیا ہے. وہاں دنیا کے سامنے کیا بنے. آج موقع ہے ہم اللہ کی ان باتوں کو سمجھیں. ہر چیز اس کے پاس محفوظ ہے اور ہر چیز جو ہے جب چاہو دیکھو. تو ہمیں اللہ پاک نے فرمایا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں روشن کتاب کی. ہر چیز اس کے اندر روشن ہے. ذرہ ذرہ آسمان میں ہے، زمین میں، چٹان میں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. انسان برائی کرتا ہے اور برائی کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. کئی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کئی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں.
اور انسان کہتا ہے دیکھو کوئی بندہ دیکھ تو نہیں رہا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ بندے روشنی میں دیکھتے ہیں، بندے روشنی میں دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت مبارکہ میں 105، وَقُلْ اعْمَلُوا، قُلْ اعْمَلُوا، وَقُلْ اعْمَلُوا، فرما دیجئے کرو کام، کرو اعمال، جو تم عمل کرو گے، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارے اعمال اللہ بھی دیکھے گا، نبی اللہ بھی دیکھیں گے، اور اولیاء بھی دیکھیں گے۔ دیکھ لو قرآن پاک میں لکھا ایک ہی لائن میں لکھا ہے فَسَيَرَ، فَسَيَرَ، اللہ، نبی، اولیاء سب دیکھیں گے۔ تو ایسے لوگ کہتے کوئی دیکھ نہیں رہا، نہیں، سب دیکھ رہے۔ یہ یقین بنا لیں ہمارے کام اللہ، نبی اللہ اور اولیاء اللہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر جب سب دیکھ رہے ہیں تو پھر انسان کیوں بھٹکا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام، بہت گناہ گار ہوں، بہت برے کام کرتا ہوں، بڑے ہی برے کام کرتا ہوں۔ فرمایا ایسے کرنا، ایک برا کام چھوڑ دے، ایک، اور جو تو کام برا کرے مجھے آ کے بتا دینا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ دوں برا کام؟ فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جو تو کام کرے گا شام کو مجھے آ کے بتا دینا۔ وہ نے کہا یہ جھوٹ بولنا بڑا آسان کام ہے، اس کو چھوڑ دیتے، جھوٹ چھوڑنا بڑا آسان کام ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اب جب برا کام کرنے لگا، کہنے میں نے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولوں گا، وہ سچ بولنا ہے، تو کس منہ سے کہوں گا کہ میں نے یہ کام کیا؟ کہنے جو یہاں چھوڑ دیتے ہیں لوگ، کرتے 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 اللہ نے کرم فرمایا، جل شان نے اس پر، رب الجلال نے کرم فرمایا، سارے برے کام چھوٹ گئے، ایک چھوٹا، سارے چھوٹ گئے۔ چھوڑنے کا ارادہ تھا نا، ایک انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے چھوٹ جائے گی، ایک آدمی برائی کو برائی سمجھتا نہیں تو کیسے چھوٹے گی؟ جیسے بعض ہمارے دوست شیو کرنے کو برا نہیں سمجھتے، شیو کرنے کو برا نہیں سمجھتے، نہیں چھوڑتے، جس دن یہ برا سمجھتے ہیں اس دن چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی ہسٹری ہے، اور وہ ہسٹری چھپی ہوئی نہیں ہے، بالکل عیاں بیاں جیسی یہ کتاب روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اس کتاب کی محبت، اس کی تلاوت، اس کے معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔